جسے ہجامہ کہا جاتا ہے، جسے کپنگ کہا جاتا ہے، یہ وہ طریقہ علاج ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، جس کو لوگ بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر بھی صحیح احادیث پاک ہجامہ کے فضائل پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ثابت ہیں۔ ایک ہوتی ہے حدیث قولی کہ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمائی ہو، ایک ہے حدیث فعلی کہ اللہ کے پاک نبی نے فعلی عملی کہ اللہ کے پاک نبی نے عمل کر کے دکھایا ہو۔ ہجامہ ایسا طریقہ علاج ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اور اللہ کے پاک نبی کا عمل بھی موجود ہے۔ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس مشہور صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشفاء فی ثلاثۃ، لوگوں شفا اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں رکھی ہوئی ہے۔ کتنی چیزوں میں رکھی ہوئی ہے؟ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا شرکت محجم، ہجامے کے ذریعے قط لگانا، قط لگا کر فاسد خون کو، زہریلے خون کو، جراثیم سے آلودہ خون کو نکالنا۔ نمبر 2، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او شربت عسل، شہد پینے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او قیت بنار، آگ کے ساتھ داغنے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، میں اپنی امت کو آگ کے ذریعے داغ کر جو علاج کیا جاتا ہے اس سے منع کروں۔ پہلے 2 کا ذکر کیا، ان سے منع نہیں فرمایا۔ ہجامے کا کہا کہ ہجامے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، منع نہیں فرمایا۔ شہد کے بارے میں فرمایا کہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، منع نہیں فرمایا شہد کے ذریعے علاج کرنے میں۔ لیکن تیسرے کا ذکر تو کیا کہ آگ کے ساتھ داغنے میں بھی شفا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں۔